السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ سیکنڈ چیپٹر ہم نے اسٹارٹ کرنا ہے، اس کے شارٹ کویشچن آج ہم کریں گے۔ فرسٹ چیپٹر کے شارٹ کویشچن ہم نے کافی سے زیادہ تعداد میں کر لیے ہیں اور آپ کی اسائنمنٹ بھی فرسٹ چیپٹر کے شارٹ کویشچن پر مبنی ہے۔ آج ہم سیکنڈ چیپٹر اسٹارٹ کریں گے، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں آئینی ارتقا۔ اس سے پہلے 1857 سے لے کر 1947 تک کے حالات و واقعات آپ نے فرسٹ چیپٹر میں پڑھے ہیں۔ یہ ہمارا سیکنڈ چیپٹر ہے جس میں ہم پڑھیں گے کہ پاکستان میں آئین بنانے کے سلسلے میں کون کون سی رکاوٹیں درپیش آئیں اور کن کن مراحل سے گزر کر ہمارا جو آئین ہے، آئین پاکستان ہے، وہ ہمارے ہاتھ میں آیا ہے۔ اس میں کن کن تکلیفوں کا، دشواریوں کا سامنا ہمیں کرنا پڑا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہمارا آئین ہے 1973 کا آئین ہے، اس کے مزید خد و خال جو ہے وہ ہم پڑھیں گے کہ اس کی روح سے صدر کے، وزیر اعظم کے، سپریم کورٹ کے، کرنا کے، انتظامیہ کے، عدلیہ کے اختیارات کیا کیا ہیں۔ ان سب کے جو شارٹ کویشچنز ہیں وہ ہم اس میں سے کچھ آج کریں گے، باقی کے ہم نیکسٹ لیکچر میں کریں گے۔ فرسٹ کویشچن جو ہے سیکنڈ چیپٹر سے جو شارٹ کویشچن ہے، 1 یونٹ سے کیا مراد ہے۔ 1 یونٹ جو ہے بیسکلی کیوں بنایا گیا تھا کہ جب آئین بنایا جا رہا تھا اور آئین کی تشکیل میں مسئلہ آ رہا تھا کہ جو ہمارا مشرقی پاکستان ہے وہ آبادی کے لحاظ سے 55% زیادہ تھا، اور مغربی وہ ایک صوبہ تھا لیکن مغربی پاکستان کے 4 صوبے تھے، اور اب آبادی کے لحاظ سے مشرقی پاکستان سے کم تھا۔ تو اس لیے یہ 1 یونٹ بنایا گیا تھا تاکہ جو مغربی پاکستان ہے اس کے سارے صوبے جو ہیں، چاروں صوبوں کو ملا کر 1 یونٹ بنا دیا جائے تاکہ آئین جو ہے، اس آئین سازی کا کام جو ہے وہ آسانی سے ہو سکے۔ 1955 میں یہ بنایا گیا تھا۔ اس کے بعد اگلا کویشچن ہے کہ محمد علی بوگرا فارمولہ کسے کہتے ہیں۔ جب آئین سازی کا کام ہو رہا تھا تو جب پہلی رپورٹ پیش کی گئی، اس کے بعد دوسری رپورٹ پیش کی گئی، تو یہ دونوں رپورٹس جو ہیں، ایک مغربی پاکستان کے لوگوں کو پسند نہیں آئی، ایک مشرقی پاکستان کے لوگوں کو پسند نہیں آئی۔ تو اس کے بعد محمد علی بوگرا جو اس وقت امریکہ میں پاکستان کے سفیر تھے، ان کو بلایا گیا اور ان کے ذمہ یہ کام لگایا گیا کہ وہ کوئی فارمولہ تیار کریں آئین کے متعلق۔ تو انہوں نے جو فارمولہ تیار کیا اس کو محمد علی بوگرا فارمولہ کہتے ہیں۔ اس میں صوبوں کو مساوی نمائندگی دی گئی اور اس میں جو ہے وہ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان دونوں کے لیے ایکویلٹی کی بیسس پر جو ہے مناسب بندوبست کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ وزیر اعظم جو ہے اگر مشرقی پاکستان سے ہوگا تو صدر مغربی پاکستان سے ہوگا، اور اگر صدر مغربی پاکستان سے ہوگا تو وزیر اعظم جو ہے وہ مشرقی پاکستان سے لیا جائے گا۔ اس کو بہت پسند کیا گیا تھا اس فارمولے کو، اور قریب تھا کہ آئین سازی کا کام ہے وہ تیز ہو جاتا کہ ملک غلام محمد نے پہلی قانون ساز اسمبلی یہ کہہ کر توڑ دی کہ یہ جو ہے اسمبلی عوام کی امنگوں کے مطابق نہیں رہی ہے، اور اس طرح سے یہ اسمبلی جو ہے یہ آئین سازی کا کام نہیں کر سکتی ہے۔ تو اس لیے جو محمد علی بوگرا فارمولہ ہے اس پر عمل درآمد ہی نہیں ہو سکا، اور یہ جو ہے تجویز ہی رہ گئی۔ اس کے بعد جو ایک اور کویشچن ہے ہمارا وہ ہے قرارداد مقاصد کے اہم خد و خال بیان کریں۔ قرارداد مقاصد کو وزیر اعظم لیاقت علی خان نے 12 مارچ 1949 کو قانون ساز اسمبلی سے منظور کروایا تھا، اور اس کے اہم خد و خال کیا تھے کہ جو ہے اقتدار اعلیٰ اللہ تعالیٰ کے پاس ہوگا، اسلامی ماحول پیدا کیا جائے گا، اسلامی طرز زندگی جو ہے وہ اس کا تحفظ کیا جائے گا، اقلیتوں کی مناسب جو ہے حفاظت کا بندوبست کیا جائے گا، قرآن پاک کی تعلیم جو ہے وہ لازمی قرار دی جائے گی، آئین جو ہے وہ وفاقی نوعیت کو ہوگا، وفاق پاکستان کا حفاظت کا بندوبست کیا جائے گا، پاکستان کی بحری اور ہوائی حدود کی حفاظت کی جائے گی، اور اس کے علاوہ عدلیہ کی آزادی جو ہے اس کا خصوصی خیال رکھا جائے گا، عوام کے جو بنیادی حقوق ہیں ان کی فراہمی کا مناسب بندوبست کیا جائے گا، اور ایسا ماحول پیدا کیا جائے گا کہ لوگ اپنی زندگیاں جو ہیں وہ اسلام کے اصولوں کے مطابق گزار سکیں۔ یہ سب سے پہلا سٹیپ تھا جسے جو 12 مارچ 1949 کو لیا گیا، اور یہ آئین سازی کی طرف پہلا قدم تھا۔ جب کبھی آئین سازی کی تاریخ آپ کو لکھنی پڑے تو اس میں ظاہر ہے جو سب سے پہلا سٹیپ آئے گا وہ قرارداد مقاصد کا ہی ہوگا، اور قرارداد مقاصد کو پاکستان کی تاریخ میں میگنا کارٹا کی حیثیت حاصل ہے۔
میگنا کارٹا بنیادی حقوق کی ایک دستاویز سمجھی جاتی ہے جو یورپینز کے خلاف خیال میں بنیادی انسانی حقوق کی سب سے بڑی دستاویز ہے۔ تو قرارداد مقاصد جو ہے اس کو پاکستان کے تینوں آئین میں اس کو پریمبل کے طور پر، دیباچے کے طور پر شامل کیا گیا ہے اور اس کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ کویسچن ہے 1956 کے آئین جو ہے اس کا مطلب کام جو ہے وہ کس طرح سے اس کا نفاذ ہوا، کس ڈیٹ کو ہوا۔ ڈیٹ بھی آ سکتی ہے آپ سے پیپر میں، آپ کا ویسے بھی آ سکتا ہے کہ کیونکہ ظاہر سب سے بات ہے پہلا آئین جو ہے وہ 1956 میں بنا تھا، تو یہ آ سکتا ہے کہ اس کا نفاذ کس طرح ہوا تھا۔ 23 مارچ جو ہے 23 مارچ 1956 جو ہے اس کا نفاذ ہوا تھا اور یہ سب سے پہلا آئین تھا۔ پھر اگلا کویسچن ہے کہ اس کے بنیادی خد و خال کیا ہیں۔ بنیادی خد و خال یہ جو آئین ہے یہ وفاقی آئین تھا، پارلیمانی آئین تھا۔ وفاقی آئین آپ کو پتہ ہے کہ جس میں اختیارات جو ہیں وہ مرکز میں اور اکائیوں میں تقسیم ہوتے ہیں۔ پھر پارلیمانی تھا کہ جس میں ہیڈ آف دا اسٹیٹ جو ہے وہ صدر تھا، ہیڈ آف دا گورنمنٹ جو ہے وہ وزیر اعظم تھا۔ صدر کے پاس نامینل پاورز تھیں، اصل اختیارات جو ہیں وہ وزیر اعظم کے پاس تھے، اور جو آئین ہے اس کو اسلامی آئین بنایا گیا تھا، اگرچہ اس میں سرکاری مذہب کوئی بھی ڈکلیئر نہیں کیا گیا تھا۔ پھر اردو اور انگریزی دونوں کو سرکاری زبانوں کے طور پر جاری رکھا گیا تھا، اور اس بات کا بندوبست کیا گیا تھا کہ ملک میں ایسا ماحول پیدا کیا جائے کہ لوگ جو ہیں وہ آئین اسلامی تقاضوں کے مطابق زندگیاں بسر کر سکیں۔ اس کے مطابق سپریم کورٹ، عدلیہ قائم کی گئی تھی اور بنیادی حقوق جو بیسک فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کی حفاظت کا بندوبست کیا گیا تھا۔ ضروری نہیں ہے سیکنڈ ایئر کہ آپ یہ والی ورڈنگ استعمال کریں، آپ اپنی بک والی ورڈنگ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ بیسک مقصد آپ کو صرف شارٹ کویسچن سے آگاہی دینا ہے کہ یہ والے شارٹ کویسچنز آپ تیار کر سکتی ہیں، ان کو لکھ کے رکھیں اپنے پاس۔ اس کے بعد 1956 کی ان کی ناکامی کے اسباب بیان کریں۔ ظاہر ہے وہ آئین ناکام ہو گیا، کیوں ہوا؟ کہ آئین کمزور تھا، قیادت اس وقت ہمارے پاس نہیں تھی، سیاستدان جو تھے وہ بے اصول تھے، بس کرسی کے چکر میں پڑے ہوئے تھے، انتخابات نہیں ہوئے۔ پاکستان میں پہلے انتخابات جو ہیں، پہلے جنرل الیکشنز 1970 میں ہوئے ہیں، جس بات سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جمہوریت کا یہاں پہ کیا حال تھا۔ معاشی عدم استحکام تھا، ظاہر ہے انڈیا سب کانٹیننٹ سے ہم دو ملک بنے تھے، تو ہمارے پاس جو ہے ہماری جو معاشی حالت تھی وہ بہت دیگر دوں تھی، نظم و نسق ہمارے پاس نہیں تھا، کوئی بھی جمہوری روایات نہیں تھیں، اور نوکر شاہی جو ہے سول جو سروسز ہے اس کا غلبہ تھا، جس کی وجہ سے ہمارا یہ آئین بالکل ناکام ہو گیا، اس کو پنپنے کا موقع نہیں مل سکا۔ اس کے بعد دستور پاکستان 1956 میں اسلامی دفعات بیان کریں۔ پیپر میں کویسچن ویسے بھی دفعات کا آ سکتا ہے اور اسلامی دفعات کا بھی آ سکتا ہے۔ کہ ان کی اسلامی دفعات یہ تھی کہ ملک کا نام کیا تھا، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت جو ہے اس کو تسلیم کیا گیا، مسلمان صدر ہونا چاہیے، اسلامی قانون ہونا چاہیے، ادارہ تحقیقات اسلامی ایک بنایا گیا تھا جو اس بات کی تحقیقات کرے گا کہ جو قانون بنائے جا رہے ہیں وہ آئین اور وہ اسلام اور مذہب سے متصادم نہ ہوں۔ اس کے بعد سود کے خاتمے کے لیے کوششیں کی جائیں گی، اور جو ہے اتحاد عالمی اسلام کے لیے کوششیں کی جائیں گی۔ یہ ایک بڑی بیسک پوائنٹ سے اسلامی دفعات جو ہیں دستور پاکستان 1956 کی بڑی بیسک سے تھی۔ اس وقت جو ہے اس بات کی ضرورت محسوس کی گئی تھی کہ پاکستان کے مسلم دنیا کے ساتھ بالخصوص اچھے تعلقات قائم ہونے چاہیے، کیونکہ ابھی ایک نوزائیدہ مملکت تھی، اور نوزائیدہ مملکت کو پنپنے کے لیے ظاہر ہے کسی ساتھ کی ضرورت تھی، تو اس وجہ سے یہ جو ہے آئین میں اس امر کا اعادہ کیا گیا تھا، یہ شک آئین میں شامل کی گئی تھی کہ اتحاد عالمی اسلام کے لیے کوششیں کی جائیں گی اور سود کے خاتمے کے لیے بھی کوششیں کی جائیں گی، سودی بینکاری نظام سے چھٹکارا پایا جائے گا۔ اگرچہ یہ عملاً پاسبل نہیں ہو سکا، ظاہر ہے یہ آئین جو ہے یہ ویسے ہی ناکام ہو گیا۔ 58 میں مارشل لا لگ گیا، جس کی وجہ سے یہ آئین جو ہے اس کو معطل کر دیا گیا، اور معطل ہونے کے بعد اس جو ایوب خان ہے انہوں نے سکندر مرزا کو معزول کر لیا اور خود اقتدار سنبھال لیا، اور اس کے بعد ایوب خان نے پھر جو ہے ایک کمیشن قائم کیا اور کہا کہ یہ جو کمیشن ہے جو بھی رپورٹ پیش کرے گا اس کی روشنی میں نیا آئین بنایا جائے گا۔ اور پھر جب کمیشن نے رپورٹ پیش کی، جسٹس شہاب الدین کی سربراہی میں کمیشن بنا تھا، جب یہ رپورٹ پیش ہوئی تو ایوب خان نے اس کمیشن کی جو بھی رپورٹ تھی اس کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اور کمیشن کی جو بھی نکات تھے اس کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی طرف سے آئین پیش کر دیا، اور جب یہ آئین پیش ہوا تو جسٹس کے جو کمیشن کا سربراہ ہے اس نے یہ کہا کہ میں اس آئین سے واقف ہی نہیں ہوں۔ تو پھر جو دوسرا آئین تھا یہ 1 مارچ 1962 کو نافذ ہوا تھا۔
اور یہ ایک صدارتی آئین تھا. 1956 کا آئین ایک پارلیمانی آئین تھا. اگلا کوشچن وہی ہے کہ 1962 کے آئین کی خصوصیات بیان کیجیے. ظاہر ہے وہ فرد واحد کا بنایا ہوا آئین تھا، تو اس لیے وہ جو ہے اس میں کچھ صفات تھیں وہ بڑی غیر مناسب سے تھیں. لائک کہ پہلے 1956 میں پارلیمانی آئین تھا، لیکن 62 کے آئین کے تحت وفاقی نظام تھا جس میں اختیارات مرکز ہر اکائیوں میں تقسیم تھے، لیکن صدارتی نظام رکھا گیا جس میں کہ ہیڈ آف اسٹیٹ اور ہیڈ آف دا گورنمنٹ جو تھے وہ صدارتی صدر کے پاس تھا. اور اس میں 249 اس کی دفعات تھیں، اور یہ ایک تحریری آئین تھا جس کے 250 دفعات تھیں. تحریری آئین 1956 کا آئین بھی تحریری تھا، 62 کا آئین بھی تحریری تھا، اور 73 کا آئین بھی تحریری تھا. پھر بنیادی حقوق جو ہیں اس میں شامل نہیں کیے گئے تھے آئین میں. بعد میں جب عوام نے اس پر تھوڑا سا احتجاج کیا تو عوام کے بنیادی حقوق کا جو چیپٹر ہے وہ آئین میں شامل کیا گیا تھا. اس کے بعد عدلیہ کو آزاد رکھا گیا. یہ شامل کی گئی کہ عدلیہ پر کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں ہوگا. آئین میں طریقہ ترمیم جو تھا وہ کافی مشکل جو ہے وہ تجویز کیا گیا تاکہ آئین سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کر سکے، اور صدر کا مواخذہ کے طریقہ بھی آئین میں شامل کیا گیا تھا، اگرچہ وہ بہت زیادہ مشکل تھا. اس کے بعد 1962 کا آئین جو ہے وہ کیوں ناکام ہوا؟ کوشچن یہ بھی آ سکتا ہے. 1962 کا آئین بھی ظاہر ہے ناکام ہو گیا. اس کی ناکامی کی بھی کچھ وجوہات تھی. سب سے پہلی اور مین وجہ یہی تھی کہ اس میں صدارتی نظام تھا، اور جو ہمارا جہاں کا ایک ایٹماسفیئر ہے جہاں پہ صدارتی نظام نہیں چل سکتا کامیابی کے ساتھ، کیونکہ ہمارا سسٹم جو ہے وہ پارلیمانی نظام کو زیادہ بہتر طریقے سے ایکسیپٹ کرتا ہے. ہم نے سب کانٹیننٹ میں انگریزوں کے اندر 100 زندگی گزاری ہے. ہم نے سب کانٹیننٹ میں پارلیمانی نظام کو اس کا تجربہ کیا ہوا ہے، اس لیے ہمارے ہاں پارلیمانی نظام ٹھیک طریقے سے چل سکتا ہے، صدارتی نظام نہیں چل سکتا ہے. پھر اس کے بعد اس میں بنیادی حقوق شامل نہیں کیے گئے تھے، عوام کے احتجاج پر شامل کیے گئے، تو اس لیے اس نظام اس کا 1962 کا آئین ہے اس کی ناکامی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے. اس کے بعد ایک اور اہم چیز کی یہ فرد واحد کا بنایا ہوا آئین تھا. کمیشن کی رپورٹس کو بالکل نظر انداز کیا گیا تھا. ایوب خان نے اپنے ذاتی ایما پر یہ آئین بنایا تھا، اس لیے یہ کامیابی سے نہیں چل سکا. پھر اس میں ملک کا نام جو ہے وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان نہیں رکھا گیا تھا بلکہ جمہوریہ پاکستان رکھا گیا تھا. اس بات پر بھی اسلامی جو اسلامک پارٹیز ہیں، جو مذہبی جماعتیں ہیں، ان کو شدید قسم کا اعتراض تھا، تو اس لیے یہ آئین بھی ناکام ہو گیا. اگرچہ یہ آئین چلا، لیکن 1967 میں ایوب خان نے پیپلز پارٹی بنائی اور ایک ملک کی تحریک شروع کی، جس کے نتیجے میں 1969 میں یحییٰ خان جو ہے اس نے اقتدار سنبھال لیا، اس نے مارشل لا لگایا. پھر 70 میں انتخابات کروائے گئے جو ہے. اس کے بعد پیپلز پارٹی جو ہے اس نے اکثریت حاصل کی اور عوامی لیگ نے اکثریت حاصل کی، لیکن ان کی چپکلش کی وجہ سے جو مشرقی پاکستان ہے وہ الگ ہو گیا اور ادھر پیپلز پارٹی نے حکومت بنائی. پھر بھٹو نے 1973 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے یہ بنایا، اور اس آئین کی خوبی یہ ہے کہ اس کو پوری اسمبلی نے متفقہ رائے سے منظور کیا تھا، اس کے خلاف ایک بھی ووٹ نہیں پڑا تھا. اور اب ہم یہ 1973 کا کانسٹیٹیوشن ہی اپنے ملک میں اس پر عمل کر رہے ہیں. کوشچن اگلا یہی ہے کہ 1970 کے آئین کی اسلامی دفعات تحریر کریں. یہ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے. یہ شارٹ کوشچن کے لحاظ سے بھی امپورٹنٹ ہے اور لانگ کوشچن کے لحاظ سے بھی امپورٹنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہوگی، ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہوگا، اسلام کو سرکاری مذہب قرار دیا گیا، صدر اور وزیر اعظم جو ہیں وہ مسلمان ہوں گے. مسلمان کی تعریف بھی شامل کی گئی کہ ہر شخص جو اللہ تعالیٰ کو حاکمیت پر یقین رکھتا ہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہوگا وہ مسلمان ہوگا. اور اس تعریف کا مقصد قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت کا درجہ دینا تھا. اسلامی قوانین کا نفاذ ہوگا، اسلامی تعلیمات پر عمل کیا جائے گا، عربی کی تعلیم لازمی قرار دی گئی، قرآن پاک کی طباعت کا بندوبست کیا گیا، اسلامی قدروں کا فروغ ہوگا اور زکوٰۃ اور عشر کا نظام قائم کیا گیا، سود کے خاتمے کی کوششیں کی گئیں. یہ کچھ کویشچن تھے جو ہم نے کیے ہیں. ابھی کچھ اور کویشچن جو ہیں وہ انشاءاللہ ہم کل کے لیکچر میں کریں گے. سیکنڈ ایئر یہ سارے کویشچن جو ہیں پلیز آپ ان کو اپنے پاس ہارڈ فارم میں اپنے پاس نوٹ بک بنا کے لکھتے رہیں. یہ سارے آپ کے پیپر کے لیے بہت ہیلپ فل ثابت ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کو علیحدہ سے ڈھونڈنا نہیں پڑے گا بلکہ سارے آپ کے پاس ریٹن فارم میں ہوں گے، تو آپ یہیں سے نکال کے اس کی تیاری کر سکتے ہیں. اس میں کوئی چیز سمجھ نہیں آئی ہو تو آپ پلیز پوچھ سکتے ہیں. آئی ایم دیئر ٹو ہیلپ یو. تھینک یو سو مچ.